اسی کو ایسے موڑ دیں. لہٰذا اہل محلہ کا جن کی دکانیں تھیں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ایڈمنسٹریشن جو بھی ہمارے پولیس والے لوگ بھائی لوگ ہیں ان کا بھی ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ قدم بہ قدم چل رہے ہیں. تمام لوگوں کی خدا توفیقات میں اضافہ فرمائے. لہٰذا جب تک مولانا موصف کا مائک صحیح ہوا ہے میں موقعی مانی کے لیے مسئلے پڑھ رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ علی ولی اللہ پڑھنے والے محمد رسول اللہ کیسا سنتے ہیں. جس کے بھی دل میں احمد مختار نہیں ہے آپ دیکھیں ابھی تک لطف آئے گا. جس کے بھی دل میں احمد مختار نہیں ہے انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے. جس کے بھی دل میں احمد مختار نہیں ہے انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے. کہتے ہیں اسے بزم محبان محمد یہ آپ کو بزم محبان محمد میں ہے. کہتے ہیں اسے بزم محبان محمد کیوں اس بزم میں سب گل ہے کوئی خار نہیں ہے. جس کے بھی دل میں احمد مختار نہیں ہے انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے. کہتے ہیں اسے بزم محبان محمد اس بزم میں سب گل ہے کوئی خار نہیں ہے. خوشنو دیے مولا کے طلبگار ہیں ہم لوگ جنت سے کوئی ہم کو سروکار نہیں ہے. ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد وہ لوگ بڑے جن کا مددگار نہیں ہے. مل کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. آخر عمر کو علی جناب مولانا سید گلزار جعفری صاحب اللہ تعالیٰ گھر جو اپنے نورانی بیان آپ کے قلوب کو مجلہ فرمانے کے لیے پیش فرمانے والے ہیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین محبوب رب المشرقین والمغربین مولا الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فزت برب الكعبة صلى الله عليه وسلم. حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، علماء اعلام، انجمن مظلومیہ نے مظلوم امام کے ماتم کا انعقاد کیا ہے. آواز نہیں آ رہی؟
مظلوم امام کے مجلس کا انعقاد کیا ہے، اس لیے یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ مظلوم کہتے کسے ہیں اور مظلوم کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ عصر رواں حالات حاضرہ سب کے پیش نظر ہیں، مظلومیت سے کوئی شریف آدمی بچا ہوا نہیں ہے۔ آج پر جملہ واضح ہو جائے۔ دیکھیے، جس امام کی شہادت کی آج تاریخ ہے، غلط فہمی نہ پیدا ہو کہ علی مسلمانوں کے امام تھے، علی نیک انسانوں کے امام تھے۔ آپ لفظوں کے ساتھ میرے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ محظوظ ہوتے رہیں گے۔ مظلوم کی ذمہ داری کیا ہے؟ ظالم اپنا کام کرے گا، مظلوم کو اپنا کام کرنا پڑے گا۔ ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا جاتا ہے، ظلم کا جواب مظلومیت کے صبر و استحکام سے دیا جاتا ہے۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، جس شقی نے زہر میں بھجائی ہوئی تلوار علی کے سر پہ لگائی گئی، جب اسے گرفتار کر لیا گیا، علی کے سامنے پیش کیا گیا، مظلوم زخمی ہے، ظالم گرفتار ہے۔ مظلوم زخمی ہے، ظالم گرفتار ہے، مظلوم کے سر سے خون بہہ رہا ہے، ظالم خوف کے عالم میں چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، پسینے میں شرابور ہے، جسے خون سے خضاب کیا گیا، جس کے چہرے کو اس مظلوم نے جب ظالم کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا تو بیٹے سے کہا اس کی مشکیں ڈھیلی کر دو۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، اس کی مشکیں ڈھیلی کر دو، اس کی زنجیریں ہلکی کر دو۔ مولا جس نے زخم دیے ہیں اس کی رہائی کی تمنا کیوں کر رہے ہیں؟ کہ جسے ظلم کرنا تھا وہ اس کا ظرف تھا، جو مظلوم ہے اس کی اپنی شرافت ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، جو مظلوم ہے اس کی اپنی شرافت ہے۔ پھر فرماتے ہیں میرا مولا، جیسے ہی امام کے سامنے شربت لایا گیا، امام نے کہا یہ شربت مجھے نہیں اس قاتل کو پلاؤ۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے مولا جس نے ضربت لگائی ہے اسے شربت کیوں پلا رہے ہیں؟ کہ یہی طریقہ ہے ظلم کو شرافت سے شکست دینے کا، یہی طریقہ ہے ظلم کو شرافت سے شکست دینے کا۔ یاد رکھیے، علی نے بتایا مسجدوں میں شہادتیں لی جاتی ہیں، مسجدوں میں دھماکے نہیں کیے جاتے۔ جس نے ضربت لگائی اسے شربت پلایا، جس نے خون بہانے کی کوشش کی اسے امام نے رہائی دینے کی بات کی، زنجیریں ڈھیلی کرنے کی بات کی۔ یہ قاتل کے تئیں یہ رویہ کیا علی اپنی عظمتوں کو بتا رہے تھے یا عالم انسانیت میں مظلوموں کو سبق پڑھا رہے تھے؟ میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، جب کوئی آدمی پتھر لے کے تمہاری طرف آئے تو پتھر کا جواب پتھر سے نہیں ہوتا ہے، پتھر کا جواب پھولوں کے گلدستے سے ہوتا ہے۔ کیا تمہیں ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات یاد نہیں ہے کہ عراق میں ایران کی ایمبیسی کو جلا دیا گیا؟ کچھ انتشار پسند افراد نے، کچھ شر پسند عناصر نے ایمبیسی میں آگ لگا دی۔ اس کے جواب میں ایرانی طالب علموں کو معلوم ہوا کہ کچھ سرپھروں نے ہماری ایمبیسی کو عراق میں جلا دیا ہے۔ ایرانی طلاب جمع ہوئے، ایرانی اسٹوڈنٹ اکٹھا ہوئے، ایرانی ودیارتھیوں نے جماوڑا کیا، اور جمع ہونے کے بعد
عراقی ایمبیسی جو ایران میں تھی وہاں پہنچے، مگر وہاں پہنچ کر انہوں نے گلدستے رکھ دیے، انہوں نے گلاب رکھ دیے، عالم انسانیت کو بتایا تم آگ لگا سکتے ہو، ہم گلاب کھلا سکتے ہیں، تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں گے، تم زہر افشانی کر سکتے ہو ہم تریاق تقسیم کر سکتے ہیں۔ روایت کے فقرے ہیں، صحابی ہے، مولا کا چاہنے والا ہے، ضمیر زندہ ہے، شرافت زندہ ہے، عقل و خرد کے آئینے میں سفر کرنے والا ہے، علم کے اجالوں میں پروان چڑھا ہے، نہج البلاغہ کے اوراق سمیٹ کر آیا ہے، علی کی خطابت سے متاثر ہے، علی کی زندگی سے متاثر ہے۔ تاریخ کہتی ہے اس نے یہ دیکھا کہ ایک بچھو ہے جو پانی میں گرا ہوا ہے، پانی میں تڑپ رہا ہے، اس نے فوراً ہاتھ ڈالا، بچھو کو باہر نکالنے کی کوشش کی، جیسے ہی بچھو کو ہاتھ میں لیا بچھو نے ہاتھ پہ ڈنک مارا، جیسے ہی ڈنک مارا بچھو گر کے واپس پانی میں گیا، اس نے پھر ہاتھ ڈالا، پھر نکالا، بچھو نے پھر ڈنک مار دیا، اس نے پھر وہی کام کیا، 3 مرتبہ یہ اپنی کوشش کرتا رہا، وہ اپنی کوشش کرتا رہا، دور سے ایک آدمی دیکھ رہا تھا، جب 4تھی مرتبہ اس نے اس بچھو کو بچا کے باہر پھینک دیا، ایک آدمی قریب آیا، آ کے کہتا ہے بھائی تم عجیب آدمی ہو، وہ تمہیں بار بار کاٹ رہا تھا، تم اسے بار بار بچا رہے تھے، وہ تمہیں بار بار کاٹ رہے تھے، تم انہیں بار بار بچا رہے تھے۔ اس نے مسکرا کے کہا وہ بچھو تھا، اپنا ظرف دکھا رہا تھا، میں صحابی ہوں اپنا ظرف دکھا رہا وہ بچھو ہے اپنا ظرف دکھا رہا تھا، میں صحابی ہوں اپنا ظرف دکھا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چینلوں پہ بیٹھے رہنے والے بچھو اگر سماج میں زہر افشانی کر رہے ہیں انہیں ان کا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرتے نظر آؤ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد رسول۔ ظلم سے ظلم کا خاتمہ نہیں ہوتا، ہنسا سے ہنسا کا خاتمہ نہیں ہوتا، فساد سے فساد کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ یہ جو فساد کی تجارت کر رہے ہیں انہیں جھٹکا دینے کے لیے صراط صبر پہ ثبات قدم کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، صراط صبر پہ ثبات قدم کا مظاہرہ تمہیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ تمہیں علی کی سیرت پہ چلنا ہے، تمہیں بتانا ہے دنیا کو کہ مظلوم کا وقار کیا ہوتا ہے، ظلم کی زندگی کتنی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا جب تاریخ لکھی جاتی ہے، اس پوتر دھرتی کا ایک بدھیمان ویکتی گزرا ہے، وزڈم پاور رکھنے والا، ایک مہان انسان جس نے بھارت کی اکھنڈتا کا سپنا دیکھا تھا، جسے آچاریہ چانکیہ کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنی نیتیوں میں یہ لکھا ہے، اس نے اپنے بیان میں یہ بیان کیا ہے کہ جب تاریخ لکھی جاتی ہے، جب اتہاس کار اتہاس کو رقم کرتے ہیں، جب ہسٹری کے چیپٹر بنائے جاتے ہیں، جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس میں ہر آدمی کی اپنی ایک بھومکا ہوتی ہے جو اسے نبھانی ہوتی ہے، اور تاریخ اس ہر فرد کی وہ بھومکا اس میں رقم کرتا ہے۔ اچھے لوگوں کا اچھا نام لکھا جاتا ہے، برے لوگوں کا برا نام لکھا جاتا ہے۔ فساد کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ تاریخ کیا لکھ رہی ہے، گلاب کھلانے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ تاریخ کیا لکھ رہی ہے۔ یہ تو جب وقت گزر جاتا ہے تب دیکھا جاتا ہے کہ تاریخ پڑھی جاتی ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کوئی لعنت اللہ کیوں ہے، کوئی رحمت اللہ کیوں ہے، کوئی سلام اللہ کیوں ہے، کوئی رضی اللہ کیوں ہے، کوئی مغضوب علیہم کیوں ہے، کوئی ولاضالین کی فہرست میں کیوں ہے۔ یہ تاریخ لکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو اصلاح کرنے والوں میں زندگی گزار کے چلا جائے، بد نصیب وہ ہے جو پتھروں کا فساد پیدا کرتا ہے۔ بد نصیب وہ ہے جو پتھر پاشانی کرتا نظر آئے، بد نصیب وہ ہے جو اپنی تاریخ کو بگاڑ دے۔ یاد رکھیے گا مذہب کی پریبھاشا ظلم نہیں سکھاتی، مذہب کی پریبھاشا دھرم کی وچار دھارا میں ظلم کا کہیں بھی عنوان نہیں ہے۔ ارے جس مہان دھرم کی وچار دھارا میں جیو ہتیا پاپ ہو وہاں آدمی کا قتل مذہب کے ٹھیکیدار نہیں کرتے،
کرتے، سیاست کے غدار کیا کرتے، مذہب کے ٹھیکیدار نہیں کیا کرتے. یاد رکھیں. یہ کہا جاتا ہے سوچ بدلو بھارت بدلے گا، وکاس ہوگا. یقیناً صحیح بات ہے. ایک آدمی پوچھتا ہے ویکتیگت سوچ سے کیا ہوگا، ایک آدمی کے سپنا دیکھنے سے کیا ہوگا، ایک آدمی کی سوچ سے کیا ہوگا. نہیں، ایک آدمی اگر اپنی سوچ بدل لے اور ہر آدمی یہ سوچ کے اپنی سوچ بدل لے تو پھر اسے کسی کی سوچ پہ سنکوچ نہیں ہوگا. مگر وہ اپنی سوچ بدلے تو صحیح، اپنا نظریہ بدلے تو صحیح، اپنے خیالات بدلے تو صحیح. دیکھیے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے. اگر اس ماہ احساس میں بھی احساس بیدار نہ ہوا، یہ ماہ احساس ہے میرے عزیزوں. دیکھیے غلط فہمی ہے کہ روزے کی پریبھاشا یہ ہے کہ دن بھر بھوکے پیاسے رہو. یہ تو روزے کی کیفیت ہے کہ دن بھر کچھ نہ کھاؤ، مگر روزے کا اپدیش یہ ہے، روزے کا اپدیش یہ ہے کہ دن بھر بھوکے رہو تو بھوک کے درد کو محسوس کرو، دن بھر پیاسے رہو تو پیاس کی تشنگی میں درد کا احساس کر لو. تو کیا کریں اس احساس کا؟ علماء بیٹھے ہیں، لازم رہنے دیں، اپنی ذات تک رہنے دیں. کہا نہیں، اس احساس کو منتقل کرو. جب تمہارے وجود میں روزہ رکھ کے دن بھر بھوکے اور پیاسے رہ کر جب بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت ستانے لگے، تمہارے وجود میں درد کا احساس پیدا ہونے لگے، تو اس احساس کو خیال کی وادی میں لے جاؤ اور یہ سوچو جب میں بھوکا ہوں، مجھے درد ہو رہا ہے، تو اگر کوئی سماج میں بھوکا ہوگا تو پھر کیا ہوگا، کوئی سماج میں پانی سے محروم ہوگا تو پھر کیا ہوگا. احساس جن کے پاس مہینہ ہے وہ مہینے سے کر لیں، جن کے پاس مہینہ نہیں وہ پڑوسیوں کو دیکھ کے کر لیں. آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا؟ نہیں، میں واضح لفظوں میں کہہ دوں، اگر آپ کے پاس مائع احساس ہے تو بھوکوں کا احساس کر لو اور سماج سے بھوکمری کا خاتمہ کر دو. پیاس کا احساس کر لو، سماج سے پیاس کا خاتمہ کر دو. اور اگر تمہارے پاس ماہ احساس نہیں ہے تو شری لنکا جس بھوک میں جل رہا ہے اسے دیکھ لو، جس پیاس میں تڑپ رہا ہے اسے دیکھ لو، جس فساد کی آگ میں جل رہا ہے اسے دیکھو. اچھا ناگرک وہی ہوتا ہے جو پڑوسیوں کے برے حال دیکھ کے انہیں بھی مدد پہنچائے، اپنے آپ کو بھی سدھارنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو بھی سدھارنے کی کوشش کرے. میرے عزیزوں، یہ جو آپدائیں آتی ہیں، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ جو بلائیں آتی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ حکومت کی دور اندیشی کا نتیجہ ہو، بلکہ عوام کی حماقتوں کا نظریہ بھی ہوتا ہے، اس میں ان کے پریشانیوں کا وہ بھی ہوتا ہے. اس لیے حالات بگڑتے ہیں. حالات پہ نینترن لانے کے لیے، حالات پہ قابو پانے کے لیے جب تاریخ لکھی جا رہی ہے تو اپنی بھومکا طے کرو. تمہیں کہاں کھڑے ہونا ہے، تمہیں کہاں رہنا ہے، تمہیں کس مقام پر رہنا ہے، تمہارا اپنا عمل کیا ہونا چاہیے، تمہاری اپنی وچار دھارا کیا ہونا چاہیے. یہ سختیوں کا دور نہیں ہوتا، آزمائشوں کا دور ہوتا ہے، امتحان کا دور ہوتا ہے. عقل مند وہ ہے جو امتحان کی اس کڑی پریکشا میں کامیابی و کامرانی حاصل کر لے. جب دبائی جاتی ہیں قومیں تو بس ایک ہی صورتحال ہوتی ہے، یا تو حالات کے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے سموں کے تحت قوموں کا عروج و زوال تباہ کر دیا جائے. اب اس قوم کی ذمہ داری ہے کہ حالات کے گھوڑوں کے سموں میں آ کے کچل جانا ہے، یا پابندیوں سے ابھر کے اپنے استتو کی لڑائی میں اپنے وجود کو بچانا ہے. ایران کبھی بھی اتنا اسٹرانگ اور پاورفل نہ ہوتا
اگر اس پر اتنی پابندیاں نہ لگتی، جیسے جیسے پابندیاں لگی ویسے ویسے ترقی کے زینے کھلتے رہے، ویسے ویسے ترقی کا ماحول بنتا رہا۔ پریشانیوں سے گھبراؤ نہیں، ان پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بناؤ، ان حالات سے نکلنے کے راستے بناؤ، اور ان حالات سے نکلنے کا راستہ جاتا ہے تو علم کی دہلیز پر ہو کے جاتا ہے، علم کے اجالوں سے ہو کے جاتا ہے۔ شکشا کا مہتو ہمیں سمجھنا پڑے گا، جس مقام پر شکشا لی جاتی ہے اس مقام کی عظمتوں کا ہمیں احساس کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم شکشا کے پوتر مندروں کا احترام نہ کریں گے اس وقت تک ملک کو گنڈوں سے نہیں بچایا جا سکتا۔ ملک عزیز کو دہشت گردوں سے بچانے کے لیے اس عزیز ملک جس میں گنگا جمنا تہذیب جس کے آنچل میں پروان چڑھ رہی ہے، یہ ملک جو امن کا محور ہے، یہ ملک جو محبتوں کا پیمانہ چھلکاتا ہے، یہ ملک جس میں گنگا بہتی ہے، جمنا بہتی ہے، تو جس کا چشم شیریں، جس کا جل تھل ہمیں صرف محبتوں کا پیغام دیتا ہے۔ کس نے بتا دیا ہندوستان کی فضاؤں میں تو کبھی نفرت کی ہوائیں تھی ہی نہیں، ہمارے اس ملک عزیز میں تو زہر تھا ہی نہیں۔ یہ زہر کہاں سے لایا جا رہا ہے؟ یہ نفرتیں کہاں سے لائی جا رہی ہیں؟ یہ فساد کہاں سے لایا جا رہا ہے؟ یہ روز کنواں کھود کے پانی پینے والی قوم کو اتنا شعور کہاں سے پیدا ہو گیا کہ یہ ظلم پر آمادہ ہو گئی، یہ فساد پر آمادہ ہو گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا ریموٹ کنٹرول کسی ظالم نے لے لیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ سوچ پر، عقل پر کسی نے پہرے بٹھا دیے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے، میں نے کہا شکشا کا مہتو سمجھیں، اس مقام کو سمجھیں جہاں سے شکشا پراپت کی جاتی ہے، اور شکشا پراپت کیسے کی جاتی ہے یہ سمجھیں۔ وناش ویکتی کا کیسے آتا ہے اس بات کو بھی سمجھنے کی چیشٹا کریں، اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھنا چاہتا، میں رامائن کا وہ آخری شلوک آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جب راون کا ود ہو گیا، جب حق نے باطل پر وجے پراپت کر لی۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، جب لٹیرا مارا گیا اور جس کو اذیت دی گئی تھی وہ کامیاب ہو گیا، تو جب لٹیرا مارا گیا آخری مرحلے میں ہے، ایک مرتبہ شری رام جی اپنے بھائی لکشمن جی سے فرماتے ہیں کہ سنو رہتا شری لکشمن، سنو بھیا لکشمن، یہ جو راون ہے نا بڑا گیانی تھا، یہ بڑا گیانی تھا، جاؤ اس سے گیان پراپت کرو۔ اب تاریخ میں یہ لکھا ہے، ہسٹری میں یہ لکھا ہے، اتہاس کاروں نے یہ لکھا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ والمیکی میں کیا لکھا ہے، اختلاف کے ساتھ کیا لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے، وہ جا کے تحقیق طلب ہے جو کریں، مگر جو لفظیں تاریخ میں ملی ہے وہ یہ ہے کہ شری رام نے اپنے بھائی سے کہا کہ جاؤ جاؤ لکشمن، یہ گیانی ہے، اس سے گیان پراپت کر لو۔ شری لکشمن جی گئے، عدم توجہی کی بنیاد پر، یہ میرا تعلیقہ ہے، عدم توجہ ہی کی بنیاد پر وہ جا کے راون کے سرہانے کھڑے ہو گئے۔ سرہانے کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے مجھے میرے بھیا نے بھیجا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تو مجھے گیان دے۔ اس نے سر سے پیر تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا جاؤ، تمہیں تو ابھی گیان لینے کا طریقہ بھی نہیں آتا، میں تمہیں گیان کیسے پردان کر دوں؟ یہ سننا تھا۔ شری لکشمن جی واپس پلٹے، رام جی کی خدمت میں گئے اور مریادہ پروشتم شری رام جی سے کہنے لگے حضور اہنکار دیکھ رہے ہیں، مرتیو کے دوار پہ کھڑا ہے، جانکنی کے عالم میں ہے، لاسٹ مومنٹ ہے، جانے والا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، مرتی کے دوار پہ کھڑا ہے، مگر اہنکار دیکھ رہے ہیں، تکبر دیکھ رہے ہیں۔ اہنکار کا ترجمہ کر دوں، اہنکار دیکھ رہے ہیں، ایگو دیکھ رہے ہیں، ایٹیٹیوڈ دیکھ رہے ہیں، غرور دیکھ رہے ہیں، گھمنڈ دیکھ رہے ہیں۔ کہا ہوا کیا؟ توجہ، ہوا کیا؟ کیا بات ہے؟ دیکھیں بڑا احساس کیجئے تو بڑا عظیم جملہ ہے۔ شری رام کا اپدیش یہ ہے کہ کوئی غضب میں آئے تو اس پر غضبناک نہ ہو جاؤ، آہستہ سے پوچھو ہوا کیا تھا۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، یعنی غضبناک قوم کو خاموش کرنے کا جو رام راجیہ طریقہ ہے وہ شرافت ہے،
شرارت نہیں، وہ شرافت ہے۔ غور فرمایا آپ نے، فوراً انہیں شانت کیا، خاموش رہو تھوڑی دیر، اب بتاؤ ہوا کیا؟ کہنے لگے براتا شریف مرتیو کے دوار پہ کھڑا ہے، مگر کتنا اہنکاری ہے، کتنا متکبر ہے، کتنا غرور میں مبتلا ہے، کہہ رہا ہے تمہیں تو ابھی شکشا پراپت کرنا نہیں آتا۔ شری رام مسکرائے، مسکرا کے پوچھا تم کھڑے کہاں تھے؟ تم کھڑے کہاں تھے؟ کہا میں اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ کہا تو پھر غلط جگہ کھڑے تھے، گیان گرو کے چرنوں سے پراپت کیا جاتا ہے، تمہیں پائنتی کھڑا ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں، یہ ہے رام راجیہ کی وچار دھارا کہ جہاں تعلیم حاصل کی جائے وہ مقام بھی لائق احترام ہوتا ہے۔ یہ ہے رام راجیہ کی پریبھاشا کہ جہاں سے ایجوکیشن ملے، جہاں سے تعلیم ملے، اس مقام کا مہتو یہ ہے کہ سرہانے نہ کھڑے ہو، پائنتی کھڑے ہو۔ بھائی کا اپدیش سنا، فوراً پہنچے، جاننے کے بعد پائنتی کھڑے ہوئے، راون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اب تو مجھے گیان دے دو، اب تو میں صحیح جگہ کھڑا ہوں۔ اب جملہ سنیے، آخری فرق تک توجہ چاہتا ہوں۔ راون نے جیسے ہی یہ سنا، یہ دو روایتیں ہماری سن لیجئے تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ معصوم فرماتے ہیں خذ الحکمت ولو کان من اہل النفاق، حکمت جہاں سے پانا لے لینا، چاہے نفاق کے سینے ہی میں کیوں نہ ہو۔ خذ الحکمت، حکمت جہاں سے پاؤ، خذوہ اینما وجدتموہ، جہاں سے حکمت پاؤ وہیں سے لے لو۔ دوسرا فقرہ نہج البلاغہ میں امیر بیان و سخن مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں لا تنظر من قال بل انظر ماذا قال، دیکھو یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، میرا مقدمہ سنیے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ راون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ راون کہہ کیا رہا ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ جیسے ہی شری لکشمن جی نے راون سے کہا کہ آپ گیان دے دو، تو کہنے لگا راون سنو لکشمن، مجھ راون کو ہزاروں دیوی دیوتاؤں کا وردان پراپت تھا، کسی طاقت میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میرا بال بیکا کرتا، مگر میں اس انجام کو پہنچا ہوں اپنے اہنکار سے۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اپنے ایگو کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، اہنکار کی وجہ سے۔ تو خیال رکھنا کبھی اہنکاری نہ ہو جانا۔ میں امت مسلمہ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب گیانی کا اہنکار نہ بچا تو اگیانیوں کا اہنکار۔ نعرہ تکبیر، آخری آدمی کا ہاتھ اٹھانے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہندوستان، ہندوستان، اسلام، نعرہ حیدری۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد کو۔ ہندوستان تک ٹھیک ہے، بس ہندوستان۔ اہنکار کسی کا بھی نہیں بچے گا۔ اتنا بڑا گیانی تھا مگر اہنکار کی وجہ سے مارا گیا، اتنا بڑا گیانی تھا اپنے اہنکار کی وجہ سے ڈوب گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں، برا نہ مانیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حجاب کے خلاف ریلیاں نکالو، حجاب کے خلاف ریلیوں کی ضرورت نہیں ہے، اپنی بچیوں کو باحجاب بنا دو۔
اپنی بچیوں کو باحجاب بنا دو، اس لیے کہ حجاب انسانی نظریہ ہے، حجاب ہندوستانی سبھیتا ہے، یہ اسلامی نظریہ بعد میں ہے، ہندوستان کی سبھیتا پہلے ہے۔ دیکھیے کچھ چیزیں فطرت میں ودیت کی گئی ہیں۔ امریکہ نے ایک گڑیا بنائی جس ڈال کا نام رکھا باربی ڈال، بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے اس سلسلے میں۔ امریکہ نے باربی ڈال کیوں بنائی؟ تاکہ ایران میں بے حجابی کو عام کر دیا جائے، لہذا اپنا پروڈکٹ بنا کر بھیجا گیا ایران کی جانب۔ ایران میں جیسے ہی باربی ڈال پہنچی، ذرا سے اثرات ہونے لگے، بے حجابی کا پیمانہ چھلکنے لگا، مگر جو دیندار معاشرہ تھا، مذہبی معاشرہ تھا، مذہبی معاشرہ دو رخی نہیں ہوتا۔ دیکھیں برا نہ مانیے گا، میں چھوڑتا کسی کو نہیں ہوں، مذہبی نظریہ رکھنے والے، مذہبی وچاردھارا رکھنے والے دوغلے نہیں ہوتے، ان کے یہاں جو مجلس کا پردہ ہے وہی شادی کا پردہ ہوتا ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے، جو مجلس کا پردہ ہے وہی شادی کا پردہ ہے، اس لیے کہ جہاں حجاب ہوس سے بچنے کا ذریعہ ہے تو مجلس سے زیادہ ہوس شادی کی ہے، اس لیے وہاں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے جو دیندار معاشرہ تھا اس میں محسوس کیا، ایک عالم دین نے اپنی بچی کو تربیت دی تھی، ان کی زوجہ بھی تربیت یافتہ تھی، زوجہ نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہوتی تھی تو بچی کے سر پہ اسکارف لگا دیا کرتی تھی، بچی روزانہ اسکارف لگاتی تھی، ماں کے پہلو میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ اچھا اسکارف بچی کی وہی ماں لگائے گی جسے خود لگاتا ہو، تو اسے کیا پتہ جسے خود ہی اسکارف کا پتہ نہ ہو۔ اسکارف لگایا، بچی کو کھڑا کیا، چند دن بچی اس کے ساتھ نماز پڑھتی رہی۔ ایک دن بچی نے ایک گڑیا اٹھائی، وہی باربی ڈال جو اس گھر تک اتفاقاً پہنچ گئی تھی، اس نے باربی ڈال کو اٹھایا، دیکھا چاروں طرف سے برہنہ ہے، اس کے چہرے پر اسکارف لگایا، چھوٹا سا کپڑا لگایا، اپنے ساتھ مصلی عبادت پہ کھڑا کر لیا۔ باپ نے اس منظر کو دیکھا، محسوس کر لیا کہ دشمن کی سازش کو ختم کیسے کیا جاتا ہے، کمپنیوں کو متوجہ کیا گیا، امریکہ نے باربی ڈال بنا کے بھیجی ہے، اب ہم ایک ڈال بنائیں گے جس کا نام مریم رکھیں گے، جس کے چہرے پہ حجاب لگائیں گے، اسے امریکہ میں بھیجیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ ننگے سماج کو حجاب کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ جب گئی ہے تو تک لکھا ہے ہسٹری نگاروں نے اور تحقیق کرنے والوں نے یہ لکھا کہ جیسے ہی مریم مقدس کی تصویر کی شکل میں گڑیا کو حجاب کے ساتھ روانہ کیا گیا، عیسائی حلقوں میں کھلبلی مچنے لگی، فوراً ہاتھوں ہاتھ اسے خریدا جانے لگا، باربی کی ساری تجارت ختم ہو گئی، مریم مقدس کے ذریعے سے حجاب ننگے سماج میں رائج کر دیا گیا۔ اور فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود عمل کرنا پڑے گا، اس کے بعد مرحلہ طے ہوگا۔ اب رہا سوال کہ قرآن میں حجاب ہے کہ نہیں، اب قرآن میں حجاب میں کیسے سمجھاؤں؟ میں آپ کو اس رامائن سے حجاب سمجھانا چاہتا ہوں جس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں جب محترمہ سیتا میاں کا اپہرن کیا گیا تو راون سادھو کے لباس میں آیا، وہ جو لکشمن ریکھا کھینچی گئی تھی اسے ایک لمحے کے لیے حالات کی مجبوری سے کراس کیا گیا۔ میرے عزیزوں میرے جملوں پہ توجہ کیجیے گا، میں اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں مگر کسی کے ذوق سماعت کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ اہل علم تشریف فرما ہے، قسم خدا کی آسمان علم کے سارے ستارے تو آج اس بزم مدحت میں جمع ہو گئے، علماء کرام کا مجمع ہے، یہ ستارے علم کے چمکتے ہوئے افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ طالب اصلاح رہوں گا، ان بزرگوں سے ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ مرحوم فیروز حیدر صاحب قبلہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، اگر میری ماؤں بہنوں تک یہ جملہ پہنچ جائے تو میں سمجھوں گا میری مجلس کا حق ادا ہو گیا۔ وہ کہتے تھے شری لکشمن جی نے ایک ریکھا کھینچی تھی
اگر مجبوری میں بھی اس ریکھا کو پار نہ کیا گیا ہوتا تو اتنی بڑی رامائن عالم وجود میں نہ آتی۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت کو اپنے کردار کی سیماؤں کو پہچاننا چاہیے، اس دائرے کے حدود کا اسے خیال رکھنا چاہیے، ورنہ مجبوری میں نکالے جانے والا قدم بھی مصیبتوں کو دعوت دینے سے نہیں روک سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ اپہرن ہو گیا، تاریخ میں لکھا، والمیکی رامائن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ جب یہ اپہرن کر کے راون چلا تو محترمہ سیتا چونکہ ایک ذہین اور سمجھدار خاتون تھی اور محترم خاتون تھی، اور ایسی احترام اور محترم خواتین کا ہم تہے دل سے، ہردے کی گہرائی سے ان کا احترام کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ صاحب شعور کی ذمہ داری ہے کہ ہر مذہب کے بزرگوں کا احترام کرنا سیاست نہیں سکھاتی، شرافت سکھاتی ہے، کرنا چاہیے، شرافتوں کے پیمانے چھلکانے چاہیے۔ لہذا محترمہ ذہین تھی، اس لیے انہوں نے اپنی کبھی انگوٹھی اتار کے پھینکی، کبھی اپنا کڑا اتار کے پھینکا، کبھی اپنی جوتی اتار کے پھینک دی۔ کیوں؟ تاکہ پیچھے آنے والوں کو محسوس ہوتا رہے، نشانیاں اور یہ علامتیں انہیں ملتی رہیں۔ لہذا جب یہ ہو گیا، ادھر شری رام جی، شری لکشمن جی، ہنومان جی کے ساتھ تینوں آدمی ڈھونڈنے کے لیے نکلے، تو اب رامائن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہنومان جی نے انگوٹھی اٹھائی، لکشمن جی سے کہا یہ کس کی ہے؟ کہا یہ میری بھابھی کی ہے۔ پھر آگے چل کے انہوں نے کڑا اٹھایا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ بھابھی کا ہے۔ آگے چل کے انہوں نے پیر کی جوتی اٹھائی، کہا یہ کس کی ہے؟ کہا یہ میری بھابھی کی ہے۔ آگے چل کے انہوں نے چوتھی چیز جو اٹھائی وہ ناک کی ایک نتھ اٹھائی، ناک میں پہنے جانے والا ایک وستو یا نتھ جسے کہتے ہیں، نتھنی جسے کہتے ہیں، اسے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد شری لکشمن جی کو دیکھ کے کہا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اسے نہیں پہچانتا، میں اسے نہیں پہچانتا۔ شری رام جی نے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہاری بھابھی کی ہے، پرنتو تم کیوں نہیں پہچانتے؟ اب شری لکشمن جی کا جملہ ہے، اگر کسی کے سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں برہتا شری، میں اپنی مریادہ کی سیماؤں کو جانتا ہوں، میرا دھرم مجھے بھابھی کے چہرے پہ نظر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے عزیزوں، برقع حجاب کا نام نہیں ہے، برقع لباس کا نام ہے۔ حجاب آنکھوں کی حیا کو کہتے ہیں، مزاج کی شرافت کو کہتے ہیں، نظروں کی مہانتا کا نام پردہ ہے، دنیا کی نیچتا کا نام پردہ نہیں ہے۔ حجاب آنکھوں کی شرمندگی کا نام ہے کہ میرے سماج میں یہ جائز نہیں ہے کہ میں بھابھی کا چہرہ دیکھوں۔ اب بتاؤ اس سے بہتر کسی سماج میں، کسی دھرم میں حجاب کی پریبھاشا کیا ہوگی؟ جس سماج میں بھابھی کا چہرہ دیکھنا جائز نہ ہو، اس سماج میں غیر استری کا چہرہ دیکھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ برقع لباس کا نام ہے، حجاب کا نام نہیں ہے۔ اس لیے جملہ سن لیجئے، اور جو نوجوان اس جملے کو سمجھ جائیں انہیں میری طرف سے سبحان اللہ ہے۔ برقع لباس کا نام ہے، حجاب کا نام نہیں ہے۔ اس لیے جب برقع تنگ ہو جاتا ہے تو وسیع النظر فقہا اس کی حرمت کا فتویٰ دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اس لیے یاد رکھیے، حجاب کو پہچانیے، مراحل کو پہچانیے۔ اس کرپٹ ماحول میں، کرپشن کے ماحول میں آپ ایماندار بن جائیے۔ پوری دنیا بے ایمانی پہ اتری ہے، اسے اترنے دیں، آپ ایماندار بن جائیں۔ پوری دنیا ظلم پر آمادہ ہے، تمہیں ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ بہت دیر سے آپ کڑوی کسیلی باتیں سن رہے ہیں، ذرا سا ایک کرپشن کا ماحول آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ تھوڑی سی ماحول میں تبدیلی آ جائے۔ ایک اسکول کے پرنسپل نے، یہ کسی دھارمک استر پر بنا ہوا اسکول نہیں تھا بلکہ تمام مذاہب کی آماجگاہ تھی یہ اسکول۔ اس اسکول میں پرنسپل صاحب نے یہ چاہا کہ بچوں کی فوٹوگرافی ہو جائے، فوٹو کھنچایا جائے، لہذا پرنسپل صاحب نے فوٹوگرافر کو بلایا، تصویر کشی کرنے والے کو بلایا، اور اس سے پوچھا یہ بتاؤ ایک بچے کی تصویر کھینچنے کے کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا حضور ویسے تو 20 روپے لگتے ہیں، مگر چونکہ معاملہ شکشا کا ہے، ودیارتھیوں کا ہے، اسٹوڈنٹ کا ہے، اس لیے آپ مجھے
10 रुपए प्रति बच्चा दे दीजिएगा। प्रिंसिपल साहब ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, कबूल किया, और कबूल करने के बाद क्लास टीचर को बुलाया और बुला के कहा बच्चों से कहना कल 20-20 रुपए लेकर आएं, उनका फोटो खींचेगा। प्रिंसिपल साहब ने क्लास टीचर से कहा कि जाके कहना कि कल 20-20 रुपए लेकर आए। जिस स्कूल का प्रिंसिपल इतना महान हो, उसके क्लास टीचर की महानता का क्या आलम होगा। उसने जाके बच्चों से कहा कि अपने घर जाना तो कल 50-50 रुपए लेके आना, इसलिए कि तुम्हारे फोटो खींचा जाएगा। जाहिर है महान टीचर से तालीम याफ्ता बच्चा कितनी तरक्की पे जाना चाहिए। ये घर पहुंचा, अपनी अम्मा से कहा कि क्लास टीचर ने 100 रुपए मंगाए हैं। कहा अच्छा 100 रुपए मंगाए हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं माजरत चाहता हूँ ख़वातीन से जुमला, सारी ख़वातीन ऐसी नहीं होती, लेकिन समाज में ऐसी ख़वातीन भी होती हैं, वरना ये वाक़या क्यों रुनमा होता। खातून खाना ने कहा ठीक है अब्बा को आने दो, बात करती हूँ। बच्चा तो शब में सो गया, मगर माँ की ममता तो जाग रही थी। अब पता नहीं कौन सी ममता थी जो जाग रही थी, मगर फ़ौरन शोहर नामदार को मुखातब करके कहा कि कल बच्चे के स्कूल में बच्चे का फ़ोटो खींचेगा। उन्होंने 200 रुपये मंगाए। बेशक आपको हक़ है मुस्कुराने का, मगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बच्चे की तरबियत का पहला स्कूल क्या है? माँ की आगोश। जब पहली ही आगोश में करप्शन की घुट्टी लेके पैदा हुआ है और परवान चढ़ा आगे जाके, तो फिर किस बात की उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के समाज में किस बात की अपेक्षा और उम्मीद रखते हैं? ये व्यक्तिगत सोच ही है जो आपको बदल सकती है। बेईमानी से पैसा कमाना कमाल नहीं है, हलाल लुकमा अपनी औलाद को खिलाना कमाल है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस मेरे अजीज़ों, मुझे बहुत देर आपके सामने गुफ्तगू नहीं करना है, मगर ये बताना है कि हालात में आपको कैसे ज़िंदगी बसर करना है, मज़लूमियत में आपको कैसे रहना है, एजुकेशन को आपने नहीं छोड़ना है। ये गलत फहमी है कि जो लोग नौकरी के लिए हाथ फैला रहे हैं। किसने तुमसे कहा कि तुम्हें मुल्क की ज़रूरत क्यों है? तुम्हें नौकरियों की ज़रूरत क्यों है? अपना किरदार ऐसा न बनाओ कि तुम्हें हुकूमत की जरूरत हो। अपना मेयारे इल्म इतना बढ़ाओ कि हुकूमत को तुम्हारी जरूरत हो। अगर हर व्यक्ति इस सोच को पालना शुरू कर दे तो मुल्क से भुखमरी का खात्मा हो जाएगा। मगर ये सोचना पड़ेगा। बताओ मुझे, अली हुकूमत के मोहताज थे या हुकूमत अली की मोहताज थी? अली हुकूमत के मोहताज नहीं थे। इसलिए जब गदीर में हुकूमत मिली और अरब की नादानी ने हुकूमत ले ली, तो अली ने तलवार नहीं दिखाई, किरदार दिखाया। नहीं तवज्जो किया आपने? अली ने कत्ल खून के मैदानों को आबाद नहीं किया, कुरान की बिखरी हुई आयतों को समेटकर मुस्तकबिल के लिए इल्म के चिराग रोशन किए। कि नहीं आप मुझे बताइए। और अली कैसे खामोश रहे? कोई आदमी हक पर क्यों खामोश रहता है? समझिए, हक पर क्यों खामोश रहता है, और इस खामोशी को मुल्क की बका का पैमाना समझिए। ये बलिदान रायगा नहीं जाएगा, मुल्क महफूज हो जाएगा, मुल्क की इज्जतें महफूज हो जाएंगी। इसलिए बलिदान देना जरूरी है। जब लक्ष्य बड़ा हो तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े बलिदान देने पड़ते हैं। पहला बलिदान यह है, जुल्म के मुकाबले में सब्र करो, जहल के मुकाबले में इल्म हासिल करो, करप्शन के मुकाबले में ईमानदार बन जाओ, मांगने के मुकाबले में देने वाले बन जाओ। इस विचारधारा का पनपना जरूरी है, इस सोच का आगे बढ़ना जरूरी है, इस नजरिए का आगे बढ़ना जरूरी है। बताओ, अली को हुकूमत की जरूरत थी या हुकूमत को अली की जरूरत थी?
علی خاموش کیوں تھے؟ بڑا پرانا واقعہ ہے مگر نئے انداز سے سنانے کی کوشش کروں گا۔ دو عورتیں لڑتی ہوئی آئی، ایک نے کہا بچہ میرا ہے، ایک نے کہا بچہ میرا ہے۔ علی نے کہا تلوار لاؤ، دو ٹکڑے کریں، آدھا اسے دے دو آدھا اسے دے دو۔ ماں ہونے کا دعویٰ تو دونوں کر رہی تھی مگر مامتا اس کی جاگی جو اصلی تھی۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، جو اصلی ماں تھی نا، ہاتھ جوڑے کہا یا علی بچہ اسے دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ پوچھے تو کوئی کہ جب حق تیرا تھا تو مانگا کیوں نہیں؟ کہا یہی تو بتانا ہے، حق بچا رہے کسی کے پالنے میں زندہ رہے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو، حق جیوت رہنا چاہیے، حق کو ٹکڑوں میں نہ بٹنے دو، حق کو ٹکڑوں میں نہ بٹنے دو۔ حق زندہ رہے گا تو اہل حق پہچان لیے جائیں گے۔ حق ہی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ توجہ، حق کو پہچانو، اہل حق کو خود بخود پہچان جاؤ گے۔ یہ نہیں کہ اہل حق کو پہچانو، حق کو پہچانو، اہل حق کو خود بخود پہچانو گے۔ دونوں ہیں دعویٰ کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی میرا بیٹا ہے، وہ کہہ رہی میرا بیٹا ہے۔ علی نے کہا تلوار لاؤ، تاریخی جملہ ہے، جو سمجھ جائیں انہیں میری طرف سے سبحان اللہ توجہ کیجئے گا۔ علی نے کہا تلوار لاؤ، دو ٹکڑے کرو، آدھا اسے دے دو آدھا اسے دے دو۔ حقیقی ماں چیخ اٹھی یا علی بچہ مجھے نہیں چاہیے، اسے دے دو۔ یہ بھی ماں کا دعویٰ کر رہی ہے، یہ بھی مامتا کا دعویٰ کر رہی ہے مگر رشتوں کو کٹنے پہ تیار کون ہو گئی؟ رشتوں کو بچانے کے لیے بلیدان دینے پہ تیار کون ہو گئی؟ سماج میں ایسی ماؤں کو پہچان کے سلام کرو۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، تاریخ اسلام میں ایسی ماؤں کو پہچانو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے دولتیں لٹائی ہیں، جنہوں نے ثروتیں لٹائی ہیں، اس لیے کہ جن کو حق کی پریبھاشا کا علم ہوتا ہے وہ حق کو ٹکڑوں میں نہیں بدلنے دیتے، دو قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیجیے ہٹ گئی وہ خاتون پیچھے جو حقیقی ماں تھی۔ خواتین اس ذمہ داری کو محسوس کرنے لگ جائیں کہ کبھی کبھی رشتوں کی آبرو کو بچانے کے لیے انا کا صنم توڑنا پڑتا ہے تاکہ رشتے سماج میں جیوت رہ جائیں، ورنہ چھجے پہ لڑائی لڑنے والے، نالیوں پہ لڑائی لگنے والے، پگڈنڈیوں پہ لڑائی لڑنے والے، ان علی والوں کو سمجھاؤ چھوٹی چھوٹی باتوں میں رشتہ داروں سے لڑا نہیں جاتا، بلیدان دے کر رشتوں کی آبرو بچائی جاتی۔ شرط بلیدان دینا ہے، شرط قربانی دینا ہے۔ قربانی تو دینا پڑے گی۔ جب ماں رشتوں کو بچانے کے لیے قربانی دیتی ہے تبھی اس ماں کے مقدر میں مہانتا آتی ہے، تبھی اس ماں کو یاد کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، توجہ کیجیے گا، میں جملوں کو سمیٹ رہا ہوں۔ فیصلہ ہو گیا، جھوٹی ماں چلی گئی ہے، سچی ماں کے پاس بچہ آ گیا ہے، بچہ لے کے آگے جانے لگی۔ میں نے چشم تصور میں ہاتھ جوڑے، اس سچی ماں کے پاس گیا، میں نے کہا صرف اتنا بتا دو، توجہ 25 سالہ حیات علی کی پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا صرف تم اتنا بتا دو کہ اگر یہ جو تم نے دعویٰ کیا تھا دعوے سے پیچھے ہٹ گئی تھی تو ہمارے یہاں کی عدالت کا قانون یہ ہے، دو آدمی دعویٰ کرتے ہوں، دونوں کہیں یہ مال میرا ہے، جج کے پاس جائیں، ایک آدمی دعوے سے دستبردار ہو جائے، ایک آدمی دعوے پر باقی رہ جائے تو عدالت کا فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے جو باقی رہ جائے، اسے نہیں دیا جاتا جو دستبردار ہو جائے۔ شکر ہے تم علی کی عدالت میں گئی تھی تو فیصلہ دلیلوں اور اپیلوں اور وکیلوں پہ نہیں، دل کی دھڑکنوں سے ہو گیا۔ فیصلہ علی نے کر دیا۔ مگر یہ بتاؤ، توجہ سے سنیے، مگر یہ بتاؤ یہ بچہ جو تم لے کر آ گئی اگر ہماری عدالت کی روشنی میں اس کا فیصلہ برعکس ہوتا، یہ بچہ اس کی آغوش میں چلا جاتا جو جھوٹی تھی، جو حقدار نہیں تھی، جس کا یہ حق نہیں تھا، تو کیا ہوتا؟ اس نے کہا یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں، سنو، اگر وہ لے بھی جاتی تو میں پیچھے اس لیے ہٹی تھی کہ بچہ زندہ رہ جائے، جب زندہ رہے گا تو یہ بتاؤ بچہ ہے کس کا؟ 9 مہینے کوکھ میں کس نے رکھا؟ دودھ کس نے پلایا؟ پروان کس نے چڑھایا؟ لوریاں کس نے سلائی؟ خوشبو سے کس کی آگاہ ہوئی؟ میں نے کہا آپ کی۔ تو کہا جھوٹی ماں اگر لے بھی گئی تو جب راتوں کو بلکے گا، جب راتوں کو چیخے گا، جب راتوں کو روئے گا تو لوگ یہی تو کہیں گے، وہ ماں آ کے کہے گی بہن آؤ بچہ تو تمہارا ہی ہے، پاس میرے ہے تو کیا ہوا، اس کو پالنے کا انتظام کر لو۔ علی
علی بھی یہی کہہ رہے تھے، یہ جو اسلام ہے اسے میں ٹکڑوں میں نہیں بدلنے دوں گا، جسے لے جانا ہے لے جائے۔ مگر علی جانتے ہیں جب یہ لوگ پال نہ پائیں گے، درباروں میں چیخے گا، روئے گا، بلبلائے گا، تو ایک بار نہیں 70 بار کہنا پڑے گا، یا علی آؤ اسلام بچا لو، یا علی آؤ اسلام بچا لو۔ صلوات پڑھ دے محمد رسول۔ 70 بار تمہیں کہنا پڑے گا۔ 70 بار کہنا پڑے گا، یا علی آؤ بچا لو، یا علی آؤ بچا لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کسی کے پالنے میں رہے، بس حق کو پروان چڑھنے دو، حق کو پالنے دو۔ کا مولا ہوگا کیا؟ کا ہوگا یہ کہ 25 سال کے بعد یہ چہکتا ہوا اسلام خلافت کا تاج لے کر علی کی دہلیز پر رکھ دے گی، یا علی اب آپ سنبھال لیجیے، یا علی اب آپ اسے لے لیجئے۔ کیا ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ حکومت ظلم سے چلائی نہیں جا سکتی، جہل سے آگے بڑھائی نہیں جا سکتی۔ تم صبر کر کے علم کے جوہر دکھاؤ، عہدے خود تمہارے قدموں پہ چل کے آتے نظر۔ تمہیں علی کی سیرت سے آشنا ہونا ہے، تمہیں علی کی سیرت پہ چلنا ہے، تمہیں علی والا بننا ہے۔ تو ایک بات کا دھیان رکھنا، یہ میری ماں اور بہنوں سے میں نے کہا تھا، جب تم مامتا کی بلی چڑھا دو گی، جب تم رشتوں کی آبرو بچانے کے لیے علی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹ جاؤ گی، تو گھبرانا نہیں۔ علی کی عدالت میں انصاف ہوتا ہے، حق اسے نہیں ملتا جو ناحق ہوتا ہے، حق اسی کو دیا جاتا ہے جو حقدار ہوتا ہے۔ بس تم پیچھے ہٹنے کی کوشش کر لو، چیشٹا کر لو، ذرا سا اپنے آپ کو آمادہ کر لو پیچھے ہٹنے پر۔ ہمیشہ پیچھے ہٹنا برا نہیں ہوتا، کبھی کبھی آگے بڑھنے کے لیے پیچھے ہٹا بھی جاتا ہے۔ بھئی یہ سیکھ لینا ضروری ہے کہ کب آگے بڑھنا ہے، کب پیچھے ہٹنا ہے۔ جب علم کے اجالے پکڑنے ہوں تو آگے بڑھ جانا، جب فتنہ سر اٹھا رہا ہو تو پیچھے ہٹ جانا۔ یہ خیال رکھنا، کن فی الفتنۃ کا ابن اللبون، فتنے کی حالت میں اپنے آپ کو اونٹ کے اس 2 سالہ بچے کی طرح بنا لو۔ فلا ظہر یرکب، کہ جس کی پشت پر سوار نہیں ہوا جا سکتا، ولا ذر فیحلب، جس سے دودھ نکالا نہیں جا سکتا۔ مطلب کیا ہے؟ کہ جب فتنوں کی آگ بھڑکنے لگے تو اپنے وجود کو بچا کے رکھنا کہ نہ کوئی تمہارا استحصال کر سکے، نہ کوئی تمہارا استعمال کر سکے۔ بتاؤ دنیا کو، یہ فساد جو برپا کیا جاتا ہے یہ تمہارے بچوں کو جاہل رکھنے کی ناکام کوشش ہے، یہ تمہارے بچوں کو علم سے دور کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ یہ فساد پیدا کر کے تمہیں لڑوا کر، تمہیں ٹکرا کر یہ مانوتا کا خون کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ملک کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر فساد کا خاتمہ کر کے اصلاح کے لیے قدم بڑھائیں۔ ضرورت ہے کہ جب کسی مذہب کا جلوس نکلے تو تم مسجدوں کے باہر گلدستے لے کے کھڑے ہو جاؤ، پانی کی سبیلیں لے کے کھڑے ہو جاؤ، تبرکات کے ٹھیلے لے کے کھڑے ہو جاؤ، تاکہ دنیا کو پتہ چلے تم لٹانے والے ہو، لوٹنے والے نہیں، تم بچانے والے ہو، مارنے والے نہیں۔ کردار بدلنا پڑے گا، مزاج بدلنا پڑے گا۔ میرے عزیزوں، میرے لیے بہت آسان تھا اتنے بڑے مجمع میں نعرہ حیدری کی گونج سنانے کے لیے۔ میں بہت سے فضائل و مناقب آپ کے سامنے پڑھ سکتا تھا، مگر میں نے اپنے وجود کو داؤ پہ لگا کر آپ کی خدمت میں صرف اس لیے عرض کیا ہے کہ میری باتوں کو دل پہ نہ لینا، دماغ پہ لینا۔ دل پہ لوگے تو عداوت پیدا ہوگی، دماغ پہ لوگے تو مزاج بدلے گا، سوچ بدلے گی، انقلاب آئے گا، فساد ختم ہوگا۔ لمبی لمبی باتیں کرنے سے فساد ختم نہیں ہوتا، منزل عمل میں قدم رکھنے سے فساد ختم ہوتا ہے، پیمانہ صبر چھلکانے سے کام ہوتا ہے۔ لہذا ظلم کے مقابل میں ظلم کارگر نہیں ہوتا، ظلم کے مقابل میں صبر کا پیمانہ چھلکایا جاتا ہے، تب انسان کامیابی و کامرانی کا
انتظار کرتا ہے۔ علی نے بتایا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا۔ خندق میں اعلان کامیابی نہیں ہوئی ہے، بدر و احد میں اعلان نہیں ہوا ہے، خیبر و خندق میں اعلان نہیں ہوا ہے، جمل و صفین میں اعلان نہیں ہے، بدر و احد میں اعلان نہیں ہوا ہے۔ یا علی اتنی جنگوں کے فاتح تھے آپ، اتنے بڑے بڑے فتنوں کا آپ نے سر قلم کیا، اتنے بڑے بڑے فسادیوں کو تہتے کیا، اس وقت کامیابی کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ کہ راہوں سے پتھر ہٹانا کامیابی نہیں ہے، وجود کو راہ خدا میں قربان کر دینا کامیابی ہے۔ یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، یا علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب اور کامران ہو۔ اور آپ دیکھ لیں علی کے شیعوں کی کامیابی کا راز دیکھ لیں، ہم نے مسجدیں آج بھی آباد کی ہیں، آج بھی ہم نے شہادتوں سے باہیں ڈال کے جینا سیکھا ہے، آج بھی ہم شہادتیں دے رہے ہیں کہ نہیں؟ افغانستان کی مسجد شہادتوں کی گواہ ہے کہ نہیں؟ پشاور کا واقعہ شہادتوں کا گواہ ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مسجدوں میں دھماکے کرنے والے دھماکے کر رہے ہیں، مسجدوں کو برباد کرنے والے برباد کر رہے ہیں، کیا ان کا تعلق کسی اسلام نما انسانیت سے ہے؟ اسلام سے ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، یہی تو مولا کائنات نے بتایا۔ جب سر پہ ضربت لگی تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، لا یفوتکم ابن یہودیہ، اے لوگوں دیکھو یہ یہودیہ کا بیٹا بھاگنے نہ پائے۔ علی نے بتایا مسجدوں پہ دھماکہ اسلام والے نہیں کرتے، یہودیت کی نقاب چڑھائے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ یہ یہودیت کی سازشوں کا نتیجہ ہے، یہ یہودیت کی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ عالمی پیمانے پر ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اسے یاد رکھیے گا، یوکرین اور روس کی جو جنگ چل رہی ہے، اس جنگ سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق پڑھنا ضروری ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ کبھی بھی چھوٹے ملک کو بڑی طاقتوں کے چڑھائے میں نہیں آنا چاہیے۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ کبھی بھی یوکرین کی حماقت یہ ہوئی کہ امریکہ کے چڑھانے میں آ گیا۔ خیال رکھنا جب تم اقلیت میں ہو تو فسادیوں کے چڑھانے میں نہ آنا، عافیت اسی میں ہے کہ حکمت سے کام لے کے آگے بڑھ جانا۔ کبھی بڑی طاقتوں سے پنگا لینا کمال نہیں ہے، بڑی طاقتوں سے الجھ جانا کمال نہیں ہے، اپنے استھتو کو بچانا ضروری ہے۔ اگر اس نے حکمت سے کام لیا ہوتا اور بڑے لوگوں کی گودی میں بیٹھنے کا شوق نہ پالا ہوتا تو آج حیات کے دامن سے وابستہ ہوتا، موت کی ہچکیاں نہ لے رہا ہوتا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سردست یہ جملہ بھی سنتے اور سمجھتے جائیے، خواتین سے لے کے مردوں تک اور مردوں سے لے کے جہاں جہاں تک یہ پیغام جائے، خدا نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو، مگر حالات جس تیزی سے بدل رہے ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ پوری دنیا میں گیہوں کی سپلائی کرنے والا یا روس ہے یا یوکرین ہے، اور اس وقت دونوں جس استھتی میں ہیں آپ سمجھ لیجئے۔ تو آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ جتنی روٹی کھانا ہو اتنی ہی پکائیے، اپنے ملک کے گیہوں کو بچا کے رکھیے، اور آپ ہی بچا سکتے ہیں، چونکہ بچانے والے ہی بچاتے ہیں، بیچنے والے نہیں بچاتے، آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ اس لیے ادیوگپتی 25 روپے میں یہاں نہیں بیچیں گے، 300 روپے میں شری لنکا میں بیچیں گے۔ جب یہاں کا مال وہاں جائے گا تو یہاں کا کیا ہوگا؟ یہ آپ سمجھیے۔ بے تحاشا شادیوں کے خرچے پہ کنٹرول کر لیجیے، ہاں بے تحاشا شادیوں کے خرچے پر کنٹرول کر لیجیے۔ مسجد امام باڑے خالی عبادتوں کے لیے نہیں تھے، یہ شادیوں کے لیے بھی بنائے گئے ہیں۔ مولا علی کی شادی عقد وہیں ہوا ہے مسجد میں، اس کا مطلب یہ کہ مسجدیں خالی عبادت گاہیں نہیں ہیں، درسگاہ بھی ہے، خرچہ بچانے کے لیے بہترین جگہ بھی ہے، اپنے اقتصاد کو کنٹرول میں کرنے کی اچھی جگہ ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو ڈپریشن میں نہیں لے جانا چاہتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو مہنگائی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مہنگائی کے مکھٹ پر مذہب کی آنکھیں تو ہے ہی نہیں۔ مہنگائی تو ڈائن ہے جو سب کو ڈستی ہے، چہرے پہ چاہے کیسا ہی نشان ہو، چہرے پہ چاہے سجدے کا نشان ہو یا تلک ہو یا بغیر کسی نشان کے ہو،
مہنگائی جو ڈائن ہے وہ سب کو ڈستی ہے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دو کام کر لیجئے کافی ہے. اللہ پہ توکل کیجئے، آل محمد سے توسل کیجئے. نکلیے ڈپریشن سے، اللہ پہ توکل کیجئے، آل محمد سے توسل کیجئے. مگر توکل کرنا تو کاہل نہ رہنا، توسل کرنا تو جاہل نہ رہنا. توکل ہو، کاہلی نہ ہو، محنت ہو. توسل ہو، جہالت نہ ہو، معرفت ہو. بھئی یہ کام کر لو، اس لیے کہ تمہارا خدا بھی زندہ ہے، تمہارا رسول بھی زندہ ہے، تمہارا امام بھی زندہ ہے. زندہ امام کی قوم مہنگائی سے پریشان نہیں ہوتی. اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ پہ بھروسہ رکھو، ایمانداری سے اپنا کام کرو، ایماندار بن کے رہو. اس لیے کہ ملک کو ایمانداروں کی ضرورت ہے، بے ایمانوں کو تو ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایمانداروں کو تلاش. ملک ایمانداروں سے بنتا ہے، ملک نیکیکاروں سے بنتا ہے. میں ملک کو بچانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ ملک محفوظ رہے. اس لیے ہر قسم کے دہشت گردانہ حملے سے بچانے کی اور بچنے کی دعا کرنا ضروری ہے. ہر نماز میں ملک ہندوستان کے لیے دعا کرنا ضروری ہے. ہر نماز اور مجلس کے بعد اس ملک عزیز کی امن و سلامتی کے لیے دعا کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ جب تک امت مسلمہ نہیں، جب تک ہندوستانی سماج امن کے دائرے میں نہیں رہے گا، ترقیوں سے وابستہ نہیں ہوگا. ترقیاں دلانی ہے تو آپ کو کام کرنا پڑے گا. بس میرے عزیزوں ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر دوں. جب پشاور میں دھماکہ ہوا، دشمن نے سوچا، جب دھماکہ ہوا پشاور میں، افغانستان میں دھماکہ ہوا مسجد میں، تو لوگوں نے سوچا ہم نے نمازیوں کو مٹا دیا، ہم نے لاشیں گرا دی ہیں، ہم نے خون بہا دیا ہے، مسجد کا فرش ہم نے ختم کر دیا ہے، مسجد کے رکھے ہوئے طاق ہم نے گرا دی ہیں، طاق میں رکھے ہوئے قرآن ہم نے جلا دیے ہیں، مسجدوں کے مناروں کی حرمتیں ہم نے پامال کر دی ہیں، لہذا اب ہم جیت گئے، اب سب کچھ ختم ہو گیا. مگر افسوس تو دشمن کو اس وقت ہوا، یہودیت کے چہرے پر مایوسیت تو اس وقت آئی جب جمعے کی نماز میں دھماکہ ہوا اور مغرب کی نماز میں پھر صفیں کھڑی ہو گئی. مغرب کی نماز میں پھر صفیں کھڑی ہو گئی. بس آخری فکر سن لیجیے میرے. مغرب کی نماز میں پھر صفیں کھڑی ہو گئی. دشمن سوچنے لگا یہ کیا ہو گیا، ہم تو سوچ رہے تھے یہ حملے کی تیاری کریں گے، یہ تو نماز کی صفوں کی تیاری کر رہے ہیں. دشمن سمجھ گیا انہیں حملوں میں دلچسپی نہیں ہے، انہیں شہادتوں میں دلچسپی ہے. آئے میرا جملہ واضح ہو جائے. انہیں انتقام میں دلچسپی نہیں ہے، انہیں شہادتوں میں دلچسپی ہے. یہ کون سی قوم ہے جو ہم دن میں مارتے ہیں، رات میں پھر کھڑی ہو جاتی ہے، رات میں ہم پھر مسجد گراتے ہیں، صبح یہ پھر نماز کے لیے آ جاتے ہیں، ہم صبح دھماکے کرتے ہیں، یہ دن میں پھر آ جاتے ہیں، ہم مارتے جاتے ہیں، یہ بڑھتے جاتے ہیں، ہم قتل کیے جاتے ہیں، یہ زندگی پاتے جاتے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے قتل سے یہ کم کیوں نہیں ہوتے؟ سید حسن نصر اللہ نے عالم انسانیت کو متوجہ کرتے ہوئے یہ بتایا تھا دنیا کو، سنو زمانے والو، سنو اسرائیل والو، اگر ہم مر کے مٹنے والی قوم ہوتے تو کربلا میں مٹ گئے ہوتے. ہم مر کے مٹنے والی قوموں میں سے نہیں ہیں، ہم مر کے جینے والی قوموں میں سے ہیں. ہم مرتے ہیں تو مارتے نہیں ہیں، بلکہ ہم سرخرو ہو کے شہادت کی بارگاہ میں قدم زن ہو جاتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ شہادتوں سے، ہمیں معلوم ہے بلیدانوں سے، شہادتوں سے ملک آراستہ کیے جاتے ہیں. شہادتوں کے پیمانے کو چھلکا کر قوموں کا عروج بنایا جاتا ہے، قوموں کو ارتقائی منزلیں دی جاتی ہیں. بس میرے عزیزوں، کائنات کا امیر اس کائنات کو وہ رفعتیں دے کے گیا ہے، وہ ارتقا دے کے گیا ہے، وہ نظام دے کے گیا ہے کہ اگر آج دنیا نے علی کے نظام کو پڑھ کے سمجھ لیا ہوتا تو وہی علی کا نظام ہوتا جو 4 سال کی حکومت میں میرا مولا کہتا ہے بتاؤ میرے دور حکومت میں کوئی بھوکا سویا ہے؟ بتاؤ میرے دور حکومت میں
کوئی ایسا بھی ہے جس کے پاس روٹی کپڑا اور مکان نہیں ہے اللہ؟ مسجد کوفہ ہے، چھلکتا ہوا مجمع ہے، علی کا دعویٰ ہے۔ ہاں کوفے کے غداروں میں سے کوئی غدار تو اٹھ کے کہہ دیتا میرے سر پہ چھت نہیں ہے، مجھے کھانے کو روٹی نہیں ملی، میرے رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، مگر دنیا جانتی ہے علی کی صداقت پر حرف گیری کرنے کا کسی کو حق نہیں ہوا۔ اور ہوتا بھی کیسے؟ جب حکومت کی لالچ میں، عہدوں کی طلب میں کچھ لوگ علی کے پاس آئے، علی نے بلایا، کہا بیٹھ جاؤ، ابھی میں حکومت کا کام کر رہا ہوں۔ حکومت کا چراغ جلتا رہا، جب حکومت کا کام ختم ہوا، حکومت کا چراغ بند ہوا، ذاتی چراغ جلا۔ جو ہوس کی امیدیں لے کر آئے تھے ان کی امیدیں تو اس چراغ میں جل کے رہ گئی کہ جو علی حکومت کا مال اتنا سا بھی ضائع نہیں ہونے دیتا وہ ظالموں کو کیسے دیتا ہے؟ پھر میرا علی کہتا ہے، خادم سے کہتا جاؤ 2 پتھر لے کر آؤ۔ آج علی پتھر پیٹ پہ باندھ کے سوئے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا علی آج آپ کھانا کیوں نہیں کھائیں گے؟ کہا نصف شب کی تاریکی ہوگی، ایک گھر میں 2 بچوں کا وجود آئے گا، مگر گھر کے فاقہ آج اس رات گھر میں کچھ نہیں ہے، وہ بچے بھوکے رہیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے علی کی حکومت میں کوئی بچہ بھوکا سوئے اور علی کھا کے سو جائے؟ اس لیے آج علی بھی بھوکا سوئے گا تاکہ امت کا درد رہبر کے دل میں کروٹیں بدلتا رہے۔ اللہ یتیموں کا پالن ہار ہے علی، غریبوں کا قبلہ مودت ہے علی، بیواؤں کا کفیل ہے علی، غریب سماج کی آس کا نام ہے علی۔ یہی تو وجہ ہے جب علی گلدستہ اذان پہ پہنچے ہیں، اللہ اکبر کی صدا بلند کی ہے، جیسے ہی صدائے تکبیر کا بلند کرنا تھا پورے کوفے میں کوہرام مچنے لگا۔ کوفے کے یتیم بچے چیخ کے اٹھے، اپنی ماں کا دامن تھاما، کہتے ہیں علی ابونا علی یؤذن، ہمارا بابا علی اذان دے رہا ہے، مگر آج لہجے میں کچھ درد سوا ہے، علی کے لہجے میں درد ہے۔ لو پورا کوفہ مسجد کوفہ کی طرف آیا۔ ہاں کوفے میں محراب کوفہ رنگین ہو گئی، زہر میں بھجائی ہوئی، ابن ملجم کی تلوار علی کے سر پہ لگی، علی کا سر 2 پارا ہوا، مسجد سے مولا کو لایا گیا۔ تاریخ کہتی ہے مولا بیت الشرف میں لائے گئے، امام نے حکم دیا طبیب کو بلایا جائے، طبیب آیا، زخم کا معائنہ کرنے لگا۔ تاریخ کہتی ہے طبیب نے کہا ایک گوشت کا ٹکڑا لایا جائے، گوشت کا ٹکڑا لایا گیا، طبیب نے سر میں رکھا، باہر نکال کے دیکھا اس گوشت کی رنگت بدل گئی ہے، تڑپ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے یا علی اب وصیتیں کر دیجئے، اب وقت نہیں بچا ہے۔ امام حسن نے پوچھا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا جو زہر استعمال کیا گیا ہے مولا، اگر یہ زہر کا ایک قطرہ سمندروں میں ڈال دیا جائے تو سمندر کے سارے جاندار سب کے سب مر جائیں گے، اتنا شدید زہر ہے۔ اگر کسی درخت میں ڈال دیا جائے تو تناور درخت لمحوں میں جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اس زہر کا استعمال کیا گیا ہے علی کو قتل کرنے کے لیے۔ لو عزاداروں 3 دن تک میرا مولا بستر علالت پہ تڑپتا رہا، زہر کے اثر سے کائنات کا امیر تڑپتا رہا۔ اب ایک وقت وہ بھی آیا جب علی نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ تاریخ نے لکھا، علی کی 2 وصیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ تاریخ نے لکھا ایک وصیت علی نے یہ کی کہ جب سب کے حوالے کر دیا، امام حسین سے فرمایا اپنے 2 سال کے زین العابدین کو میرے قریب لاؤ، وقت کے علی کو میرے قریب لاؤ۔ علی نے اپنے پوتے زین العابدین کو اپنی آغوش میں لیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کچھ دیر تک دیکھتے رہے، مٹھیوں کو کھولنا شروع کیا، بچے کی مٹھیاں کھولی۔ ایک مرتبہ جناب زینب کو قریب بلایا، اے بیٹی زینب میرے قریب آ جاؤ۔ زینب
زینب قریب آ گئی، سید سجاد کے ہاتھ میں زینب کی انگشت مبارک کو تھما دیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی نے علی سے کہا اے زین العابدین، اے علی بیٹا، تیری ذمہ داری ہے میری زینب کا خیال رکھنا، میری زینب کا خیال رکھنا۔ پھر زین العابدین کو اٹھایا، زینب کی آغوش میں دیا، اے بیٹی زینب، نسل امامت کا خیال رکھنا۔ تاریخ کہتی ہے پھر میرے مولا نے بچوں کو بلایا، ایک ایک کو بلا کے امام حسن کے ہاتھ میں سب کا ہاتھ دیتے رہے، بظاہر وصیتیں تمام ہو گئی۔ جناب ام البنین نے دیکھا میرا لال عباس زانوں کو سر کو زانوں میں جھکائے ہوئے بیٹھا ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، آنکھوں میں سرخی ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ ام البنین نے بیٹے کو کلیجے سے لگایا، عباس کیا بات ہے، بابا کے جانے سے پریشان ہو؟ کہا اماں بابا کے جانے سے بہت پریشان ہوں، مگر اس سے بڑی پریشانی یہ ہے آقا نے سب کا ہاتھ آقا حسن کے ہاتھ میں دیا، مگر میرا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہ دیا۔ ام البنین علی کی خدمت میں پہنچی، ہاتھوں کو جوڑ کے فرمایا اے میرے والی و وارث، کیا عباس سے کوئی خطا سرزد ہو گئی؟ آپ نے سب کو آقا حسن کے حوالے کیا، ابھی تک عباس کو کسی کے حوالے نہ کیا۔ کہا تھوڑا انتظار کرو۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی کو بلایا، حسین کو قریب بلایا، عباس کو قریب بلایا، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا، عباس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا عباس میرے لال خیال رکھنا، ارے جیسا تمہارا بابا رسول کے لیے تھا ویسے تم حسین کے لیے رہنا، اس لیے کہ حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں، عباس تو میرا بیٹا ہے، تیری زندگی کا مقصد یہ ہے اپنے آقا کی حفاظت کرنا۔ عجب نہیں، عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا ارے جب تک بازوؤں میں قوت رہے گی کس کی مجال؟ میرے بابا میرے آقا حسین کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے، لو عزادارو علی کی وصیتیں مکمل ہوئی۔ علی نے فرمایا حسن و حسین یتیموں کا خیال رکھنا، غریبوں کا خیال رکھنا۔ لو عزادارو علی دنیا سے رخصت ہوئے، اسرار امامت حسن کے حوالے کیے، غسل و کفن دیا گیا۔ تاریخ نے لکھا جب امام حسن غسل و کفن دے چکے، جنازہ تیار ہو گیا۔ میرے عزیزوں یہ لکھا ہے اور یہ کہا جاتا ہے اگر سماج میں کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے 10 بیٹے ہونا تو پتہ نہیں چلتا کہ کسی کا باپ مر گیا، لیکن اگر مرنے والے کی ایک بیٹی ہونا تو ایسے گریہ کرتی ہے کہ پورے سماج کو پتہ چل جاتا ہے اس کا بابا مر گیا، اس لیے کہ بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوا کرتی ہے۔ اللہ ارے جو اپنے باپ کے حیات کی زینت ہو اس زینب نے کیسے گریہ کیا ہوگا، کیسے گریہ کیا ہوگا۔ ارے تاریخ نے لکھا ارے جیسے ہی جنازہ اٹھا زینب ام کلثوم تڑپ گئی، ارے بابا کو نہ لے جاؤ، مگر عزادارو تابوت علی اٹھایا گیا۔ امام کی وصیت تھی کہ جب میرا تابوت لے کے جانا تو اس بات کا خیال رکھنا ارے ایسی زمین میں دفن کرنا جہاں لوگوں کو پتہ نہ ہو۔ پوچھا مولا کیوں؟ کہ تمہارے بابا نے عرب کے اتنے بہادروں کو مارا ہے، علی نہیں چاہتا کہ اس کی شہادت کے بعد اس کی قبر کو کھودا جائے، شاید یہی وجہ ہے آل محمد پر ظلم کی انتہا یہی ہے، ان کی قبروں کو بھی محفوظ کیا گیا تاکہ کوئی قبروں کو اذیت نہ دے۔ فاطمہ کی قبر بنائی تو 40 قبریں بنا دی، علی کی قبر بنائی تو نشان قبر کو مٹا دیا۔ انا للہ جناب علی
मुस्तफा रजवी साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं, आप बाबत के फराइज अदा करें। सॉरी तैयार हो चुका है कफन दस्तगीर का तैयार हो चुका है कफन दस्तगीर